جو فتویٰ دیتے ہیں نا، فتویٰ لکھ دیتے ہیں یہ کافر ہو گیا، گستاخ ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، اس پہ پابندی لگانی ہے۔ امام بارگاہوں کے اوپر حملے ہوں گے، مسجدوں کے اوپر حملے ہوں گے، مزارات کو شہید کیا جائے گا، تکفیر مسلم، مسلمانوں کو کافر قرار دینا، یہ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں وہ شیاطین ہیں، وہ دجال ہے اس امت کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ 3 جولائی 2023 کو سعودی عرب میں 5 افراد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ یہ 5 افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے شیعہ امام بارگاہ کے اوپر حملہ کیا تھا، وہاں پر موجود لوگوں کو، نمازیوں کو، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا۔ سعودی عرب میں جو شیعہ آبادی ہے وہ 3 شہروں میں ہے، قطیف، احسا اور طائف کے اندر، اور اسی طرح یمن کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے ان علاقوں میں کچھ زیدیہ اور شیعہ بھی آباد ہیں۔ کچھ عرصوں سے سعودی عرب میں موجود شیعہ آبادی کے حوالے سے انسانی حقوق کی تنظیموں نے خدشات کا اظہار کیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں شیعہ عالم باقر النمر کو پھانسی بھی ہوئی اور دیگر علماء کو بھی۔ تو جو شیعہ آبادی ہے وہ ایک خوف کا شکار تھی، خوف محسوس کرتی تھی، جس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز بلند کرتی تھی۔ اور باقر النمر کی موت کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں حالات کشیدہ ہوئے، یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے، اور جو ابھی تک کشیدہ تھے، اور حال ہی میں سعودی عرب اور ایران دونوں میں پیس ایگریمنٹ ہوا، اور جب سے یہ سعودی عرب ایران کا ایگریمنٹ ہوا ہے، پیس ایگریمنٹ، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ حالات بدل رہے ہیں، سعودی عرب بالکل بدل رہا ہے، اور یہ ایک انتہائی خوشائند اقدام ہے سعودی عرب کی جانب سے کہ مذہب کے نام کے اوپر جو فرقواریت ہے اس کا وہ بالکل خاتمہ ہونا چاہیے، اور سعودی عرب کا جو تشخص ہے وہ محمد بن سلمان کی قیادت میں وہ بدل رہا ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں بالکل یہ تھا کہ سعودی عرب ایک انتہائی ایک رجت پسند قسم کی ریاست ہے، اور وہاں پر جو اقلیت ہے ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، اور ان کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس پورے تشخص کو بدلا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی بہترین بات ہے، اور دوسرے ممالک، مسلم ممالک کو بھی اس میں سعودی عرب کی تقلید کرنی چاہیے کہ مثلاً وہ لوگ، وہ مذہبی جماعتیں، انتہا پسند گروہ جو مذہب کے نام پر دوسرے بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سرعام سزا ہونی چاہیے، اور اگر کسی نے قتل کیا ہے تو پھر سزائے موت کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں، اور پھر کچھ سیاست کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو اقدام ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ سعودی عرب کی جو تبدیلی ہے وہ واضح طور پر آپ کو نظر آئے گی، اور اس حوالے سے دیگر بھی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب میں جو امام بارگاہیں ہیں ان کے حوالے سے بھی مذہبی امور وزارت داخلہ نے یہ باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ یہاں پر ہر ایک کو آزادی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو امام بارگاہیں ہیں ان کو بند کیا جائے گا، یا جو جن علاقوں کے اندر کچھ سوالات بھی تھے، خدشات بھی تھے، تو ان کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر سعودی عرب کے اندر کام کا آغاز ہو چکا ہے کہ ان کو کھولا جائے گا، اور ان علاقوں میں یا ان قیدیوں کے حوالے سے جو خدشات تھے ان کو دور کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے حوالے سے جو سعودی عرب نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ مختلف فرقوں کے حوالے سے، تو یہ انتہائی خوش آئند ہے۔ ایک دوسری نیوز یہ بھی ہے کہ سعودی عرب، ایران اور امارات یہ ایک جوائنٹ ملٹری اتحاد تشکیل دے رہے ہیں کہ جو نیوی کی سطح کے اوپر ہوگا، اور جو یہاں کے جو بارڈر کی حفاظت کرے گا۔ تو کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ نوبت یہاں تک آئے گی کہ سعودی عرب ایران دوستی اور پھر ملٹری اتحاد؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت آگے کی طرف جائے گی انشاءاللہ عز و جل، کہ جو مسلمانوں کی جو خواہش ہے کہ مسلم امہ وہ شیعہ سنی اتحاد کی شکل کے اندر، خواہ وہ شیعہ ممالک ہوں، سنی ممالک ہوں، وہ آپس میں متحد ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے تحت اور اس کلمے کے تحت وہ سارے مسلمان ایک ہوں، کوئی فرقہ واریت نہ ہو، اور اگر فرقے ہوں تو ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ جو بھی اپنا فرقہ رکھتا ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مسلم ممالک کا ایک اتحاد ہونا چاہیے، اور وہ اتحاد نہیں جو یمن کے خلاف ہوا تھا کہ جو مسلمانوں کو الٹا نقصان دینے کے لیے، بلکہ ایسا اتحاد ہو کہ جس سے مسلمانوں کو، مسلم امہ کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ سویڈن کے اندر جو واقع ہوا قرآن مجید کی بے حرمتی کا، اس پر سعودی عرب نے باقاعدہ طور پر احتجاج کیا، اور سویڈن سفیر کو بلا کر اس کے سامنے شدید الفاظ کے اندر اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور احتجاجی مراسلہ بھی اسے تھمایا گیا ہے۔ اور یہ جو شخص ہے آپ دیکھیں کہ یہ ایک نئی بات ہے
یعنی اس مرتبہ جس شخص نے جو توہین کی ہے یہ پہلے مسلمان تھا، مرتد ہوا ہے، عراقی شخص ہے، اور یہ جو اس کو کہتے ہیں لاجئی، یعنی یہ عراق سے یہ پناہ گزین ہے، وہاں سویڈن گیا اور وہاں پر اس نے یہ کام کیا، اور عراق حکومت نے سویڈن سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ شخص ہمیں واپس کیا جائے اور تاکہ ہم اس کے اوپر یہاں پر کارروائی کر سکیں۔ تو یہ شخص یعنی اس مرتبہ جو قرآن مجید کی جو بے حرمتی ہوئی ہے یہ ایک نیا اس طور پر واقعہ ہے کہ ایسے شخص کی جانب سے ہوئی ہے کہ جو اصلاً عربی ہے، تو اس پر مسلمان ممالک کے اندر ایک کافی تشویش پائی جا رہی ہے، اور تشویش ہونی بھی چاہیے۔ مثلا مرتدین، یہ اس کو مرتد ہی کہیں گے، مرتد آدمی نے یہ کام کیا ہے، کوئی سویڈن شخص نہیں تھا، اور اس کے پیچھے مختلف سیاسی عوامل بھی ہیں کہ جو یہ پورا کام کروا رہا ہے۔ سویڈن کے اندر ایک تنظیم ہے کہ جو مختلف اس کا جو بانی ہے ڈنمارک کی شہریت رکھتا ہے، وہاں پر اس نے ایک سیاسی کیریئر کا آغاز کیا لیکن اس میں یہ ناکام ہوا، پھر یہ سویڈن آ گیا، یہاں پر اب اس نے یہ کام شروع کیا ہے۔ تو اصل مقصد اس کے پیچھے تمام کا تمام وہ یہی ہے کہ سیاسی مقاصد ہے، لیکن جس کو وہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت دے کر عام لوگوں کے اندر جذبات بھڑکا رہے ہیں، اور اس طور پر وہ ووٹ بینک اپنا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس حوالے سے بھی ایک احسن اقدام اٹھایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے جو سعودی عرب اور ایران کا جو آپس میں قریب ہونا ہے، اس کے انشاءاللہ مثبت اثرات دنیا بھر کے مسلم ممالک کے اندر دیکھنے میں آئیں گے۔ تو سعودی عرب کا جو یہ اقدام ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی ہم آہنگی کے اندر ایک انتہائی طور پر مثبت اثرات دیکھنے میں نظر آئیں گے، اور دنیا کے دیگر مسلم ممالک کو بھی سعودی عرب کی تقلید کرنی چاہیے، اور تکفیر پہ بالکل پابندی ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر مسلم ممالک میں امن ہو، سکون ہو، تو سب سے بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ تکفیر پہ پابندی ہو، کوئی بھی شخص کسی کو بھی کافر نہ کہہ سکے، کسی کو بھی کافر کہنے پہ پابندی ہو، اور یہ جو فتویٰ دیتے ہیں نا، فتویٰ لکھ دیتے ہیں یہ کافر ہو گیا، گستاخ ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، اس پہ پابندی لگانی ہوگی۔ اگر اس پہ پابندی نہیں لگتی ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، امام بارگاہوں کے اوپر حملے ہوں گے، مسجدوں کے اوپر حملے ہوں گے، مزارات کو شہید کیا جائے گا، لوگوں کو مذہبی رہنماؤں کا قتل ہوگا، بم دھماکے ہوں گے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ میلاد کے جلسوں کو پورا کا پورا جلسہ اڑا دیا گیا، پوری کی پوری قیادت شہید کی گئی، اور شیعہ جینوسائیڈ ہوا، سنیوں کے علماء کو قتل کیا گیا۔ یہ سب مذہبی منافرت کی بنیاد پہ ہوا، اور اس کے پیچھے جو اصل سبب ہے وہ ہے تکفیر کرنا، تکفیر مسلمانوں کو کافر قرار دینا۔ یہ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں وہ شیاطین ہیں، وہ دجال ہے اس امت کے اندر، دجال اور کوئی نہیں ہے، انہوں نے بنایا ہوا ہے کانا وغیرہ وغیرہ، وہ آئے گا جس زمانے میں، لیکن یہ لوگ بھی مذہبی طور پر دجال ہے کہ جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان مشرک ہے۔ جو شخص بھی کسی مسلمان کو شرک کہتا ہوگا، آپ یاد رکھ لیجئے، لکھ لیجئے کہ یہ وہ خوارج کا گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر وہ کہتا بھی ہوگا کہ جی ہم تو ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں کرتے، لیکن اصل میں یہ لوگ کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر ہتھیار ضرور اٹھائیں گے۔ یہ خارجی گروہ ہے جو مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے، مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، کافر نما مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، یہ خوارج ہے اس امت کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پاؤں تو انہیں عاد و ثمود کی طرح قتل کروں۔ یہ فتنہ ہے اس امت کے اندر۔ تو مسلم ممالک کو باقاعدہ طور پر ایسے لوگوں کو کہ جو ملوث پائے گئے ہوں کسی مذہبی عبادت گاہ کے اوپر حملہ کرنے میں، نہتے انسان کو قتل کرنے میں مذہبی بنیاد کے اوپر، تو انہیں ہرابہ کے جرم کے تحت سزائے موت سنائی جانی چاہیے، اور انہیں وہی سزا ملنی چاہیے کہ جو کام انہوں نے کیا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ عز و جل اس سے امت مسلمہ کے اندر اتحاد بھی ہوگا، ممالک کے اندر استقرار ہوگا، سیاسی استحکام آئے گا، اور مسلمانوں میں موجود جو فرقہ وارانہ طور پر یکجہتی ہے اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل اضافہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار پوری ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد، یکجہتی عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو وحدت کے ساتھ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔